الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ودود يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ وظیفہ محبت کا وظیفہ ہے. اگر آپ یہ محبت ساس کے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، بہو کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر بیوی یہ چاہتی ہے کہ میرے شوہر کے دل میں سب سے زیادہ میرے لیے محبت ہو، وہ شوہر کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتی ہے، یا شوہر بیوی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، یا کسی افسر کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا کسی رشتہ دار کے دل میں محبت کرنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور اس سے جائز محبت اس کے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو جائز مقصد کے لیے اس کے دل میں آپ اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں. جائز مقصد سے مراد یہ ہے، یعنی آپ کا مقصد نکاح ہو، آپ نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں، یا آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے اور وہاں سے انکار ہو گیا ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ اگر میں نکاح کا پیغام بھیجوں تو انکار نہ ہو، تو یہ عمل کر کے آپ ان کو راضی کر سکتے ہیں. تو اسے جائز محبت کا کہتے ہیں، جائز عمل کہا جاتا ہے. اور اگر آپ محض وقت گزارنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، نکاح کا دھوکہ دینے کے لیے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل فائدہ نہیں دے گا، اور یہ کام بھی حرام ہے. شریعت کے اندر اس کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ آپ وقت گزارنے کے لیے کسی نامحرم عورت سے بات چیت کرتے رہیں، یہ بالکل حرام ہے. اس سے دوسرے کی زندگی خراب ہوگی اور آپ کی آخرت برباد ہوگی. یہ محض دھوکہ ہے، اور دھوکہ دینے والے کو اللہ تعالی ہرگز پسند نہیں فرماتے. ہاں، اگر آپ کا مقصد نیک ہے، آپ نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، تو پھر آپ اس کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے، اس کے والدین کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے آپ یہ قرآنی عمل، اللہ تعالیٰ کی اسماء مبارکہ کا عمل کر سکتے ہیں. ورنہ جھوٹے محبت کے دعوے کر کے، محبت کا جھانسا دے کر غیر محرم سے باتیں کرنا، ان کی زندگیوں کو برباد کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں، اپنی زندگیوں کو داؤ پر مت لگائیں، اپنی اور اپنے والدین کی عزت کی حفاظت کریں، جھوٹے عاملین سے اپنے آپ کو بچائیں، جھوٹے عملیات کرنے والوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ان کو اپنی والدہ کا نام ہرگز مت بتائیں، اپنی تصویر مت دیں، ان کے اوپر پیسے مت ضائع کریں، بلکہ آپ یہ روحانی اور نورانی عمل کریں. جب آپ یہ عمل کریں گے، اللہ تعالی کی طرف
اپنی لو لگائیں گے، اللہ تعالیٰ سے آپ بات چیت کریں گے، اللہ پاک سے آپ دعائیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کے نام کا یہ روحانی عمل اور وظیفہ کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ جس کے لیے بھی کریں گے اللہ پاک اس روحانی عمل کی برکت سے اس کے دل میں آپ کی محبت لازمی ڈال دیں گے، اور آپ کی دعا کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائیں۔ تو اس لیے آپ جعلی عاملوں سے بچیں، ان کے اوپر پیسے ضائع مت کریں، جھوٹی محبت سے بچیں، اس کے لیے آپ اپنی زندگی مت گنوائیں، اپنی آخرت کو مت برباد کریں۔ تو آج کا یہ ہمارا عمل جو ہے یہ جائز محبت کے لیے ہے، کسی سے بھی آپ محبت کریں، جائز محبت ہو، اور اس عمل کی اجازت بھی تمام سامعین کرام کو ہے۔ تو آپ اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد کریں تو یہ بہتر ہے، ورنہ جب بھی آپ کو آسانی سے وقت مل جائے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وہ عمل انتہائی آسان ہے، مختصر ہے، مجرب ہے، پاورفل، طاقتور اور آزمودہ عمل ہے۔ وہ آزمودہ عمل یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء، اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھنا ہے۔ وہ نام یہ ہے یا ودود یا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بس اتنا سا آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ پھر دوہرا لیں، یا ودود یا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا ودود یا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ 70 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی بھی لازمی پڑھ لیں۔ تو آپ نے یہ عمل روزانہ کرنا ہے جب تک اللہ پاک اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں ڈال دیتے۔ تو جس کے ساتھ جس کو آپ چاہتے ہیں، جس کے دل میں آپ اپنی محبت کو ڈالنا چاہتے ہیں، ذہن کے اندر آپ اس کو رکھیں اور یہ عمل کریں۔ 70 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، کیونکہ دعا کے اندر بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے کہ یا اللہ آپ اس کے دل میں میری جائز محبت کو ڈال دیجئے، تو انشاءاللہ العزیز آپ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ آپ کی دعا اس روحانی عمل کی وجہ سے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائیں گے، اور آپ جس جائز محبت کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں اللہ پاک اس کے دل میں آپ کی محبت کو لازمی طور پر ڈال دیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں گے۔ تو یہ عمل آپ نے روزانہ کرتے رہنا ہے، اور اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک اس کے دل میں آپ کی محبت جو ہے وہ پیدا نہیں ہو جاتی۔ تو انشاءاللہ العزیز جب آپ یہ عمل شروع کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد ہی آپ کو اس عمل میں بہتری نظر آئے گی، اور اس کے دل کے اندر محبت جو ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی ساتھی یہ عمل کریں اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔